نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم وعلى بيته الطاهرين الأنجلين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب ذی الایدی والابصار. ایام یادائے فاطمیہ کا زمانہ ہے اور خداوند عالم کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر اکٹھا ہو کر ہم اور آپ صدیقہ طاہرہ کی قربانیوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کر سکیں. صدیقہ طاہرہ نے ہمارے ساتھ اور ہماری نسلوں کے ساتھ اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ اور ہمارے مکتب فکر کے ساتھ اسکول آف تھاٹ کے ساتھ کتنا بڑا کرم کیا اور ہمیں کس حد تک اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور ہم ابھی بھی ان زحمتوں اور ان خدمتوں کا حق ادا کرنے میں کتنا پیچھے. اس سال کا جو موضوع یہاں کے لیے قرار دیا گیا ہے وہ ہے فاطمیہ اور ہمت بلند. جناب صدیقہ طاہرہ نے اپنی مختصر سی حیات میں کن ناگزیر حالات میں اور کن بگڑے ہوئے ماحول میں صدیقہ طاہرہ نے دنیا کو حق سے کیسے روشناس کرایا، قبلہ کو کیسے پہچانوایا. جناب سیدہ قبلہ نہیں تھی، قبلہ امیر المومنین کی ذات تھی، لیکن قبلہ سے جب دنیا منحرف ہو رہی تھی تو جناب سیدہ نے کس طریقے سے قبلہ نما کا کردار ادا کیا. جب لوگوں کو خدا کی طرف جانے کی جہت نہیں معلوم ہو رہی تھی کہ کدھر ہے خدا کا راستہ، تو جناب سیدہ نے کس طریقے سے لوگوں کو بتایا کہ جدھر تم جا رہے ہو ادھر شیطان کا راستہ ہے، تم کو خدا کے راستے کی طرف آنا ہے. اور رسول خدا نے کس طریقے سے جناب سیدہ کو قبلہ نما بنایا کہ میرے بعد جب امت انحراف کا شکار ہو، قبلہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کس طرف رخ کرنا ہے اور کس رخ پر اور کس جہت پر اور کس سمت پر امت کو گامزن رہنا ہے، جب یہ امت سمجھ نہ پائے تو امت کے لیے ایک قبلہ نما فاطمہ کی صورت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کی ذات میری حقیقت سے وابستہ ہو. اس نے ہر ایک یہ دعوے دار تھا. جناب سیدہ کے گھر پر جو آگ اور لکڑی لائی گئی، وہ جناب سیدہ کے گھر پر آگ اور لکڑی لے کر آنے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں دین کے خلاف آپ کے گھر پر آگ اور لکڑی لے کے آیا ہوں. آپ سب سے بڑی بات سمجھیے گا، جناب سیدہ کے گھر کو جو جلایا گیا
یہ کہہ کے نہیں جلایا گیا کہ ہم دین مصطفیٰ کے مخالف ہیں اس لیے آپ کا گھر جلا دیں گے. یہ کہہ کے اگر کہا ہوتا تب تو پوری امت ٹوٹ پڑتی. یہ دین کا مخالف ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ فلانا ہے، یہ کہہ کے نہیں توڑا گیا جناب سیدہ کی بستی کہ ہم محمد مصطفیٰ کے مخالف ہیں، ہمارے اندر یہودیت بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے اندر کفر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے اندر شرک بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کا بدر کا بدلہ لینے ہیں. وہ تو کربلا میں جا کے کھلا کہ اس نے کہا کہ ہم بدر کا بدلہ لے رہے ہیں. شروع میں رسول اللہ کے بعد تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم بدر کا بدلہ لینے آئے ہیں، ہم احد کا بدلہ لینے آئے ہیں، ہم خیبر، نہیں، کچھ نہیں. جناب سیدہ کے گھر پر جو لوگ آگ اور لکڑی لے کر جمع ہوئے وہ خالص آئے اس لیے کہ رسول اللہ کا دین بچانا ہے. کیا یعنی رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جو آگ اور لکڑی لے کر آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بنت نبی، اے رسول اللہ کی بیٹی، آپ رسول اللہ کی چہیتی بیٹی ہیں اور سب کچھ کہا ہے رسول اللہ نے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن مصطفیٰ کا دین بچانا اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے آپ کو گھر جلا رہے ہیں. مصطفیٰ کا دین بچانا زیادہ اہم ہے، اور اس دین کو بچانے کے لیے اگر آپ کا گھر بھی جلا دیا جائے تو چلے گا. بس جناب سیدہ کے گھر کو دین کو برباد کرنے کے لیے نہیں جلایا گیا. جناب سیدہ کے گھر کو دین کو بچانے کے لیے جلایا گیا. بس اس طرف بھی دین ہے. بس جو لوگ جا رہے ہیں اس سمت، جو گھر کو جلا رہا ہے دین بچانے کے لیے، اور جو لوگ کسی کا گھر جلانے کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں دین بچا رہے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم دین بچا رہے ہیں جو گھر جلا رہا ہے، اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دین بچا رہے ہیں، ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں. تو جہاد تو بگڑ گئی. سمت کا تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس سمت دین ہے. یہ گھر جلانے والا جو کہہ رہا ہے کہ ہم دین بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ جو گھر جلانے والے کی مخالفت کر رہے ہیں وہ دین کی طرف دار ہے. کون دین کی طرف دار ہے نہیں پتا. ایک عام آدمی کو آپ رکھیں اور عام کے اس آدمی کو رکھیے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے. ابھی لیٹسٹ مثال آپ دیکھیں دور حاضر میں امریکہ کی ایما پر جو اسرائیل یہ جنگی جرائم کا شکار ہے اور شکار ہو رہا ہے اور کر رہا ہے، یہ سب جتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس میں ایک بار آن کے اسرائیل نے کہا، امریکہ نے کہا کہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں. کہہ رہا ہم دہشت گرد ہے تو ہمارا کیا کر لو گے، ہمت ہے تو ہم کو روکو، ہم دہشت گرد ہے. کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ہم دہشت گردی کو مٹانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. ایران ہے جو دہشت گردی کر رہا ہے. یہ زمین فروش میڈیا، یہ حرام کا خوگر، حرام خون سے پروردہ میڈیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹی جھوٹی خبریں آتے ہیں. ہر تیسرے دن اس کے لیے خامنہ ہی مر جاتے ہیں، ہر چوتھی خبر میں وہ کوما میں چلے جاتے ہیں. وہ اپنے بیٹے کو اپنا نمائندہ ہی بنا دیتے ہیں. ٹائمز آف انڈیا کیسا پیپر، اب سوچیں ذرا یہ کیا ہے؟ جائے کدھر عام آدمی، کوئی کرائٹیریا کوئی معیار ہو دہشت گردی کا یا نہیں ہو، کیسے پہچانا جائے؟
یہاں تک اگر آدمی آ جائے تو چاہے کتنا ہی مقدس ہو، چاہے وہ غلاف کعبہ اوڑھ لے، چاہے پورا لباس اس کا قرآن مجید کا ہو، پھر بھی وہ دہشت گرد ہے۔ وہ ہر وقت آیت اور حدیث سناتا رہے، پھر بھی وہ دہشت گرد ہے۔ اور جس میں یہ اوصاف، ایک کرائٹیریا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایک معیار ہوگا کہ نہیں ہوگا، بس اسی معیار کا نام ہے فاطمیہ، کہ جو حد فاصل، خط امتیاز کھینچنے والی ذات ہے حق و باطل کے درمیان، کہ جو یہ بتا دیتی ہے کہ یہ جو دین کے نام پر آیا ہے، جناب سیدہ کے گھر کی تفتیش کو ابن تیمیہ نے بھی مانا ہے۔ ابن تیمیہ جو تمام چیزوں کو انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے جناب سیدہ کے گھر میں لوگ گھسے، کیوں گھسے، کیوں تفتیش کی؟ کہا اس لیے کہ دیکھیں کہ مال غنیمت سے کچھ چرایا ہوا مال علی کے گھر میں ہے کہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علی کے گھر میں مال غنیمت کا چرایا ہوا مال تھا، چوری کا مال تھا، اس کو دیکھنے کے لیے خلیفہ نے بھیجا تھا۔ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، اس حقیقت کی جھوٹی توجیہ ہو رہی ہے۔ ماضی کی جو باتیں ہیں اس کو آپ حال سے تطبیق دیجئے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ آج جس میڈیا کو آپ دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، 7 اکتوبر کو اگر فلسطینیوں نے وہ حملہ نہ کیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ طوفان اقصی 7 اکتوبر کو اگر وہ 2023 اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو ایسے نہ ہوتا، آج یہ دن نہ دیکھنا ہوتا۔ یہ سب غزہ والوں کا کام ہے، یہ سب فلسطینیوں کا کام ہے، یہ سب لبنانیوں کا کام ہے، یہ سب 7 اکتوبر کے نتیجے میں ہوا ہے نا۔ 7 اکتوبر سے 1947 کی تاریخ پڑھو، تب سمجھ میں آئے گی بات کہ 7 اکتوبر کس چیز کا نتیجہ ہے۔ 7 اکتوبر سے پہلے 1947 میں جو اسرائیل آیا ہے، مسلمانوں کے گردے پر بٹھایا گیا ہے، ہولوکاسٹ کا جھوٹا بہانہ بنا کے بٹھایا گیا، اس کو دیکھو کہ کس طریقے سے فلسطینیوں کی آنکھیں نکالی ہیں، پیٹ چاک کیے ہیں، ہاتھ کاٹے ہیں ننھے ننھے بچوں۔ سن 47 میں، سن 47 میں، سن 48 میں بیت المقدس کے بالکل قریب میں گاؤں ہے، 6 کلومیٹر کے فاصلے پر، 3000 کی آبادی ہے، سب کو نابود کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس وقت دہتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ 1947 سے 1948 سے 1981 82 83 میں لبنان میں کیمپ میں جو فوجی چھاؤنی میں رکھا گیا جن لوگوں کو، ان کو ایک بہانے سے ان لوگ ان کے قتل میں شریک ہیں، پورے کیمپ کو نابود کر دیا گیا۔ اور کتنی تاریخیں ہیں بڑی بڑی، جب وہاں سے تاریخ دیکھو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ جس کو اس کے گھر میں قید خانے میں بند کر دیا گیا ہو وہ مجبور ہے طوفان اقصی ایجاد کرنے کے بعد۔ 7 اکتوبر کا واقعہ سبب نہیں ہے ان حادثات کا۔ 1947 سے لے کر 2023 تک کے جو رونما ہونے والے حالات ہیں وہ طوفان اقصی کا سبب۔ یہ جو آج کی بات ہے، اس آج کی بات کو کل کی بات سے جوڑو۔ ماضی کی لکیر پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی صدیقہ طاہرہ کی ذات قبلہ نما ہے۔ رسول اللہ نے جو جہاد بدلی گئی رسول اللہ کے بعد، اس جہاد کو
صحیح سمت دینے والی ذات کا نام ہے جناب سیدہ. اور رسول اللہ نے جتنی حدیثیں فرمائی جناب سیدہ کے سلسلے میں دراصل وہ قبلہ نما بنا دیتے کہ دیکھو جب تم قبلے کی طرف سے منحرف ہو جاؤ اور تم کو پتہ نہ چلنے پائے تو ایک ہے ذات. کیسی ہے وہ ذات؟ بالکل حقیقت مصطفیٰ ہے. بدت منی ہے, میری حقیقت ہے. مجھے اگر میں اس وقت ہوتا تو کیا کرتا؟ فاطمہ کو دیکھو کیا کرے رہی ہے. بدت منی نہیں سمجھ میں آتا, شجنت منی سمجھو. بدت منی میں جو ایک شبہ ہے کہ دراز پوشیدہ ہے تو یہ کہ بدا ٹکڑے کو اگر پل سے جدا کر دیا جائے تو پل باقی رہ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. درخت سے اگر اس کی شاخ کو نکال لیجیے تو درخت رہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ کل ہے فاطمہ بندہ ہے, فاطمہ کو الگ ہٹا لیا جائے تو ایسا نہیں کہ مصطفیٰ ختم ہو جائیں گے. اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے ذہن میں اگر یہ خناس کسی کیا ہے تو رسول اللہ نے ایک دوسرا جملہ استعمال کیا کہ بدت منی یعنی شجنت منی. شجنا کسے کہتے ہیں؟ شجنا اس شاخ کو کہتے ہیں جو ہے تو شاخ لیکن ایسی شاخ ہے جس سے جڑ وابستہ ہے. شاخ وہ شاخ ہے جس نے اپنی جڑوں کو جڑ سے وابستہ کر دیا ہے کہ اگر یہ شاخ کٹ گئی تو جڑ سوکھ جائے گی. بس ہم کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ فاطمہ بات ہے رسول اللہ رہ جائیں گے اگر فاطمہ کو جو دینا. اگر مصطفیٰ کی ذات سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جدا کر دیا جائے تو مصطفیٰ ختم ہو جائیں گے, اسلام ختم ہو جائے گا. شجنت منی اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو روحی التی بین جنبیہ, فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان دھڑک رہی ہے. یعنی اگر فاطمہ زہرا کو میرے وجود سے الگ کر لیا جائے تو کیا ہو جاؤ گی ہماری ذات؟ کچھ نہیں رہے گی. جب روح نکل جائے تو جس میں بلا جائے بہجے تو قلبی, فاطمہ میرے قلب کا سرور ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ رسول اللہ کیوں یہ ساری چیزیں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے بعد جب امت منحرف ہو تو امت کو میری صورت میں ایک حقیقت دکھائی دے اور وہ جس طرف رخ کر کے جائے اسی طرف امت کو جانا چاہیے. یہ بات ہے. یہ رسول اللہ چاہے بدت منی چاہے شجنت منی چاہے جتنی حدیثیں بیان کر رہے ہیں یہ در واقع قبلہ نما تیار کر رہے ہیں حقیقت قبلہ کی طرف. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کو قبلہ نما بنایا, کمپاس بنایا جو آپ زبان میں دیجیے, تاکہ امت جو منحرف ہو رہی ہے وہ امت کعبہ امامت کی طرف ملتفت ہو جائے, متوجہ ہو جائے, اور یہ امت کے ذہن میں رہے کہ علی کسی کے پاس نہیں جائیں گے, علی کے پاس سب کو آنا ہے, اور جو نہیں آئے گا علی کے پاس علی کا کچھ نہیں بگڑے گا. نہ آنے والے کا اسلام خطرے میں پڑے گا. جب عمرو بن لبید کوہ احد پر جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں, ایک مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا عام طریقے سے جو رائج ہے عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں. بہت ساری عورتیں تو ایسی ہیں جن کے شوہر مر گئے آج تک اپنے شوہر کی قبر بنے گی. قبرستان عورتیں نہیں جاتی. یہ کسی سنت ہے.
سنت کس کی؟ کیا عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی؟ اسی بنیاد پر آج بھی جو لوگ حج یا عمرے پر جاتے ہیں ان کو بقی میں عورتوں کو جانے نہیں دیا جاتا. کیوں؟ بقی میں کیوں جاتے؟ بقی میں خواتین کی انٹری نہیں ہے، داخلہ ممنوع. کیوں؟ اس لیے کہ ممنوع ہے، عورتیں نہیں جا سکتی. مردوں کو حالت بگڑنے لگے گی اور کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. کس کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ جناب سیدہ شہدائے احد کی قبر پر بیٹھ کے گریا کرتی. جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے تصویر بناتی ہیں. بقی میں جناب سیدہ جاتی ہیں قبروں پر. بیت الحزن کہاں تھا جس کو گرایا گیا؟ سنت جناب سیدہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی خبر. آگے ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ مکتب جناب سیدہ کو ہم فالو کر رہے ہیں یا مکتب انحراف کو؟ تو جناب سیدہ بیٹھی ہوئی ہیں، ویڈیو جاری کر رہی کہ عمرو بن لبید آتے ہیں. عمرو بن لبید آن کے جناب سیدہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھی ہیں، کیوں علی نے خلافت کو نہیں اختیار کیا فلاں؟ تو جناب سیدہ نے کہا کہ اگر حق کو اس کے راستے پر چلنے دیا گیا ہوتا تو سلف سے خلف یعنی پیچھے والے لوگوں سے بعد میں آنے والے افراد اپنا حق اور خدا تک پہنچنے کا راستہ حاصل کرتے تھے. اور اگر یہ راستے پر لوگوں کو چلنے دیا جاتا تو خدا کے سلسلے میں دو لوگ بھی اختلاف نہ کرتے. اختلاف ہوتا ہے یہ دو سے. ایک آدمی اکیلا اختلاف کرتا ہے، اکیلے بیٹھے ہو کوئی اختلاف ہو. اختلاف کی بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ دو ہوں. یعنی کم ترین اختلاف کی جو شرط ہے وہ بھی محبت نہیں ہوتی اگر لوگ علی کے راستے پر چلتے. جب یہ بات عمرو بن لبید نے سنی تو عمرو بن لبید کہتا ہے بی بی اگر خلافت حکومت علی کا حق تھی تو علی نے آگے بڑھ کے کیا کیا؟ علی کوئی کمزور تو تھے؟ علی کوئی ضعیف انسان ہوتے نہیں؟ یہ جتنے تھے ان کے علی کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹک سکتا. تو پھر علی مرتضیٰ نے اپنا حق لیا کیوں نہیں؟ کیا فرمایا؟ اے عمرو بن لبید، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ مثل الامام مثل الکعبہ. امام کی مثال کعبے کی مثال. اذ توتی ولا توتا. لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں، کعبہ لوگوں کے پاس سے چلتے نہیں. لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں، کعبہ لوگوں کے پاس سے چل کے نہیں جاتا. بس علی مرتضیٰ قبلہ ہے، کعبہ امامت ہے. علی سب کے پاس نہیں جائیں گے علیہ السلام. فاطمہ جائیں گی 40 دنوں تک. قبلہ نما ہے. تم اگر اس قبلے تک نہیں پہنچے تو جہنم کے مارکے تیغو گلو کی تم کو بشارت ہو. علی کو چھوڑو گے تو ہو رہی ہے. اس وقت اگر سیدہ کی بات مانی گئی ہوتی تو کھل کے آج یہ سیونزم اس طریقے سے قتل عام ہے. آج کے جو قتل عام کا سبب ہے وہی کل سیدہ کے قتل عام کا سبب تھا. جو سبب ہے، کیا سبب ہے؟ امت مسلمہ کی بے غیرتی. قتل عام کا سبب کیا ہے؟ ایک بزرگ عالم دین نے وہ واقعہ مشہور واقعہ نقل کیا نا کہ
ایک فیسٹیول، ایک مسابقہ، ایک انعامی مقابلہ، ایک کوئی ہوا بغیرتوں کا، سنا ہوگا بغیرتی کا کوئی انعام ملے گا جو سب سے بڑا بغیرت ہوگا. جی ہوگا ایسا. یہ سب آدمی شہرت کے لیے کچھ بھی کرتا ہے. بغیرتوں کی کمیٹی بنی کہ کون سب سے بڑا بغیرت ہے اور مقابلہ. ایک نے کہا سب سے بڑے بغیرت ہمیں بہایا میں جگہ سے دکھاؤ. دیکھو یہ ایک عورت جا رہی لڑکڑا میرے ہاتھ میں سے جھولا ہے فلاں ہے، اس کو اٹھانا چاہیے تھا نا. دیکھو ابھی ہم کیا کرتے کیا، ایک لات ماری اس بوڑھی عورت کو، وہ دھڑام سے گری، اس کا سارا مال چھتر گیا. یہ چلایا مسکراتے ہیں ہم، دیکھو کتنے بڑے ہم بغیرت ہیں. ایک بوڑھی عورت کو جو لڑکھڑا رہی ہے بھاری سامان لیے، اس کو ہم نے مار دی. دوسرے نے کہا تم سے بڑے بغیر تھوڑی بغیر تھی تو کل تم نے دھکا نہیں دیا، ہم اس سے بڑے بغیر تھے. تم کیسے اب کیا کرو گے؟ اسی کو اتنا مارا اسے، اسی بوڑھی عورت کو لہو لہان ہو گئی. وہ ہاتھ اس کے جواب دے کے سامان بٹور رہی تھی، بجائے اس کے اس کا سامان بٹورا جاتا، اس کے ٹماٹر کو آلو کو جو چیز بھی گراتا اس کو کچل دیا، برباد ہو گیا. تیسرے نے کیا کہا؟ تیسرے نے کیا کہا؟ تم دونوں سے بغیرت ہمیں. کیوں تم کیسے کہتی تم لوگ جس کو مار رہے تھے وہ میری ماں ہے. یہ امت مسلمہ، وہ امریکہ، یہ اسرائیل، اور یہ امت مسلمہ. عربی غیرت والے، عربی حمیت والے، یہی جناب سیدہ کے ساتھ جس کا آج بھگتان امت مسلمہ. جناب سیدہ نے جو سبب بیان کیا ہے گھر پر حملے کا، خود میں بدل دیکھیے. تن پروری، آرام طلبی، پس ہمتی بولے کیسے. سیدہ کا گھر جب نہیں بچا تو مجھے کون چھوڑے گا؟ کون پڑھے اس بکیڑے میں؟ آؤ نماز پڑھو، مجلس کرو، گھر جاؤ، قرآن پڑھو، بات تمام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. مجلس میں سب سے زیادہ نعرہ لگانے والا، سب سے زیادہ واما کرنے والا، سب سے آگے بڑھ بڑھ کے حصہ لینے والا، سب سے زیادہ دین کی باتیں کرنے والا، شادی میں اپنے ڈھولک بجائے گا. ہم سے کیا مطلب؟ بیٹی کی شادی میں ڈانس کرے گا. ہم سے کون بولے ان سب کسی مسائل میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ شہر میں امام زمانہ کی املاک برباد ہو رہی ہے. مقدس جگہ کو مال بنایا جا رہا ہے، توڑ دیا گیا. ہم سے کیا مطلب؟ مجلس کر رہے ہیں، مجلس کی جگہ تو بچی بھی ہے نا. ہم بڑا ہم لوگ مجلس تو کر رہے ہیں آرام سے، مجلس کر رہے ہیں. یہ جو بے حسی اور لا تعلقی ہے وہ باطل کو میدان میں لاتی ہے، حق کو مقتل. جناب سیدہ پر حملہ کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ 400 سے 4000 کی تعداد ہے. الگ الگ جگہ میں تھے. مدینے کے حوالے سے مدینے کی تعداد بھائی 1,00,000 عالم اسلام سے آخری حج میں جو لوگ گئے تھے وہ 1,24,000 1,23,000 1,25,000 لوگ تھے. تو معلوم ہے کہ حج پر جانے والے کون جاتا ہے؟ حج پر کون جاتا ہے؟
کے دور میں اس سال اگر کوئی حج کرنا چاہے تو حج کمیٹی سے کرنا چاہے تو 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ رکھے، پرائیویٹ سے کرنا چاہے تو 8 لاکھ روپے رکھے. تو اس زمانے میں بھی کوئی سستا تھوڑی تھا. لوگوں کو اونٹ ہونا چاہیے، زیادہ سفر ہونا چاہیے، تو پیسے والے لوگ تو کر دیتے ہیں. اور قرآن نے بھی جو شرط لگائی وہ استطاعت کی لگائی. البتہ استطاعت ہم لوگ اپنی من گڑت استطاعت کہتے ہیں، لیکن ہے نہیں وہ، لیکن ہے نا استطاعت. تو پورا تو عالم اسلام گیا نہیں تھا. 1,24,000 کو آپ جو ہے وہ بہت مان لیجئے، بہت ہم کہیں تو 25% ہوگا عالم اسلام کا. مدینے میں 4,000 5,000 لوگ جو تھے، یا 400، ہم زیادہ کی تعداد رکھتے ہیں، 4,000 رکھتے ہیں، تو پورے عالم اسلام میں سے جو 4,000 افراد کی تعداد ہے وہ 4 سے 5% لوگ تھے جو حملہ کر رہے تھے. اور اگر مدینے کے اعتبار سے رکھ لیں تو 10% 15% افراد حملہ کرنے والے. 10% 15% افراد، 20% افراد غنڈے، بدماش، لاخیرے، خراب، 80% اچھے. یہ 20% لوگوں نے جناب سیدہ کے گھر پر حملہ کرنے میں کامیابی کیوں حاصل کی؟ کیوں حاصل کی؟ اس لیے کہ وہ پست ہمت تھے، اس لیے کہ ان میں مردانگی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کا خون ابلتا نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے خون میں جوش نہیں تھا. اس لیے کیا ہوا؟ سیدہ پیسی گئی، پیسنے والا گدی پر بیٹھا. آج وہی ہمیں اپنی مجلس سے مطلب ہے، بولا امام زمانہ کی املاک برباد ہوتی رہے. ہمیں ہمت نہیں ہے کہ جا کے اس کا گریبان پکڑے کہ تجھے کس نے اجازت دی. کون ہوتا ہے املاک امام زمانہ پر بغیر دلیل کے تصرف کرنے والا؟ کس واقف نے تجھے مول بنانے کے لیے اجازت دی؟ خاموش تماشائی. اور پھر اس کے جناب سیدہ کی مرضی ہوگی، وہ لوہا بھی پڑے گا، وہ ماتم بھی کرے گا، وہ جلوس بھی نکالے گا، وہ آگے آگے بھی رہے گا، پبلک ساتھ ساتھ بھی رہے گی. بہت اچھا نام پڑتا. پھر وہی ہم کہیں کہ ایسے لوگوں کے سامنے شمر بھی آگے نوحہ پڑے گا، ایسے لوگوں کے سامنے نیتن یاہو بھی آگے نوحہ پڑ دے. کتنا اچھا امام حسین کا چاہنے والا ہے. کتنا کوئی فاطمیہ آیا ہے ہماری ہمت کو بلند کرنے کے. اگر ہم فاطمیہ منانا چاہتے ہیں تو اپنی ہمت کو بلند کرنا. اب کائنات میں کوئی آگے نہیں بڑھا جب تک کہ اس کے پاس ہمت بلند ہو. اچھے سے اچھا، برے سے برے. برے افکار میں جو ہمت والا ہوتا ہے اسے ہم جسارت کہتے ہیں، بری سمت جانے والی. یہ بری سمت میں جانے والی ہمت اس وقت ملتی ہے جب اچھے لوگ کم ہمت ہو جاتے ہیں. آج اتنی بڑی ہمت نیتن یاہو کی کیوں ہوئی؟ کل اتنی بڑی ہمت جناب سیدہ کا گھر جلانے والے کی کیوں ہوئی؟ کیوں؟ آج نیتن یاہو کی اتنی بڑی ہمت کیوں ہوئی کہ وہ یو این او کے سربراہ سے کہہ رہا ہے ہم تم کو نہیں آنے دیں گے غزہ میں؟ اس کی ہمت بڑی. اور سربراہ اقوام متحدہ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ جائے گا. تو کون ہے؟ ہمت کیوں بڑی اس کی؟ اس لیے کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں سب نے زنے یہودیہ کا دودھ پیا. ان کے اندر غیرت اسلامی نہیں، جو کل بھی نہیں. اگر ہمت ہم کو بلند رکھنی ہے تو ہم کو جناب فاطمہ کے کردار کو دیکھنا.
اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کردار ہم انشاءاللہ کل موقع ملا تو عرض کریں گے. آج تو اصل مطلب یہ بحث میں ایک دن دو دن میں ہم 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں بھی بولیں تو بھی بات تمام نہیں ہوگی. بات کو تمام کریں, بات تو لانی ہے. اگر ہمت بلند نہیں کی, حوصلہ کبھی نہیں کیا, ول پاور مضبوط نہیں ہوا, کمر ہمت نہیں باندھی, تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کے گھر ہی میں آپ کو بھی قید کر دیا جائے. سیلاب آنے پر اس پر خوش ہونا کہ پڑوس کے گھر میں پانی گیا ہے, اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا بیوقوف اور پاگل کوئی نہیں ہے جو دوسرے کے گھر میں سیلاب کے پانی کے داخل ہونے پر تالیاں بجائے یا خاموش بیٹھا رہے. الحمدللہ میرا گھر تو بچا ہوا, الحمدللہ ہم تو بچے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم تو بچے ہوئے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ آپ بھی ڈوبنے والے ہیں. فاطمہ نے کہا میری بات نہیں, آج تم خاموش ہو, پست ہمتی, تن پروری, بے حسی, لا تعلقی, مال دنیا کی زرق برق نے تمہاری آنکھوں پر, تمہارے دل پر, تمہارے قلب پر پردہ ڈال دیا ہے. ریتماینتج, یہ خلافت کی اونٹنی جو حاملہ ہوئی ہے اس کو بغیر حامل کرنے دو, اس کو بچہ جننے دو. جب یہ وضع حمل کرے گی, اس کی ڈیلیوری ہوگی تو تم دوڑو گے تازہ دودھ لینے کے لیے. تازہ دودھ نہیں نصیب ہوگا, پیالہ تم بھرو گے دمن ابیتا, تازہ خون, دودھ کے بجائے تمہارے پیالے میں تازہ خون گرے گا. تم کو مار کے تیغو گلو کی بشارت ہو تو تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. ہمت کو بلند کرو. آج تک جو ملت مسلمہ اور جس نے ہمت کی, آج دیکھیں ہوائی چپل پہننے والے کوئی مقابلہ ہے. ہوائی چپل, جن کے پاس بوٹ نہیں, جن کے پاس کچھ نہیں, ننگے پیر, بعض ہوائی چپل, بعض ننگے پیر, اور وہ کس کو دوڑا رہے ہیں؟ امریکہ کے بہترین قسم کے جنگی بیڑے کو. ابھی تو بیٹے سے دوڑا دیا, بھاگنا پڑا. کس نے دوڑایا بھائی؟ کسی ملک نے دوڑایا؟ کس نے دوڑایا؟ کسی فوج نے دوڑایا؟ نہیں, ننگے پیر, ہوائی چپل, جن کے صبح کے ناشتے رات کے کھانے کی خبر نہیں. یمنی, یہ یمنیوں کو کہاں سے یہ ملا؟ برکت وجود علی. یمن وہ جگہ جہاں امیر المومنین 3 بار گئے ہیں. حجۃ البلاغ یعنی آخری حج میں جو امیر المومنین حج پر پہنچے ہیں وہ یمن سے پہنچے ہیں. امیر المومنین کے وجود کی بات, رسول اللہ یمن ایک بار گئے. یہ پوری بحث کہ جس علاقے میں اہل بیت اطہار نے قدم رکھا وہاں کی برکتیں کیا ہیں. تو اگر ہمیں مجلس, ماتم, نوحہ, یہ ساری چیزیں مقدس ہیں, یہ بنیادیں ہیں. یہ بنیادیں اس وقت ہیں جب یہ رسم و رواج میں تبدیل نہ ہو جائے. مجلس کے عزادار نہ رہیں, مسجد کے نمازی نہ رہیں. جب مجلس امام باڑے سے نکل کر 1 گھنٹے کی مجلس 24 گھنٹے کا کردار ہو جائے. 10 منٹ 15 منٹ کی 3 وقت کی 5 وقت کی نماز جب سڑک پر عملی نماز. خوشا بحال اس کا جو 24 گھنٹے نماز پڑھتا. 24 گھنٹے کون نماز پڑھے گا بھائی؟ سوئے گا کب؟ عبداللہ بیجن کیا ہے خوشا بحال اس کا جو 24 گھنٹے نماز پڑھتا ہوں. 24 گھنٹے کون نماز پڑھے گا؟ سوئے گا کب؟ کھائے گا کب؟ ہنسے گا کب؟ بولے گا کب؟ بیوی کے ساتھ کب بیٹھے گا؟ بچے کے ساتھ کب بیٹھے گا؟
آفس کب جائے گا, کھانا کب کھائے گا, کپڑے کب دھوئے گا, یہ سب کیا کہ نماز ہی پڑھتا رہے گا. نماز ایک وہ ہے جو خاص وقت ہے, اس کے علاوہ پڑھی نہیں جا سکتی. اور نماز کا دوسرا میدان اقیم الصلاۃ لذکری, نماز ہے کیا, یاد الہی. 24 گھنٹے یاد الہی میں رہو, اور یہ بتانے کے لیے کہ یاد الہی میں ہو کچھ وقت جو مسلح پر, جب تک کہ ہمت کبھی نہیں ہو. کہتا ہے, اور ہمت کبھی ہونے کے لیے افراد کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں. سیدہ مرضیہ تو اکیلی سیدہ پڑھ گئی ہے کہ شروع میں نہیں اکیلی تھی. شروع میں سیدہ کا گھر مرکز تحسن تھا. یعنی کیا مطلب, یعنی دھرنے کی جگہ تھا. حکومت کے خلاف مدینے کی پبلک دھرنے میں بیٹھی ہے جناب سیدہ کے گھر پر. قبیلوں کے سردار جناب سیدہ کے گھر پر, اور بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں پر دھرنا. اب یہ بھی ایک پوری تاریخ ہے کہ دھرنے کا مطلب نظام زندگی کو برباد کرنا نہیں ہوتا ہے, سڑک جام ہو گئی, فلاں ہو گئی, نہیں. جناب سیدہ کا دھرنا, جناب سیدہ کا تحسن قانونی ہے, لیکن عام زندگی میں خلل نہیں پیدا کیا جا رہا ہے کہ مشکل ہے فلاں سے اور پوری پبلک کو پریشان کیا ہوتا ہے. دھرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے دھرنا دے رہے ہو اس کے لیے مشکل ایجاد کرو. دھرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکل ہے مراد رضا سے پوری پبلک کو آپ پریشان کیا ہوا ہے, یہ ظلم ہے. دھرنے کا طریقہ سیکھنا ہے, تحسن کا طریقہ سیکھنا ہے, تو ہمت پیدا کرو سیدہ کی کہ آپ پبلک کی زندگی میں خلل واقع نہ ہو, راستہ چلتی رہے. ویسے سیدہ گھر پر یوں ہی تو حملہ نہیں ہوا ہے. اس تحسن کو توڑنے کے لیے گھر میں تھوڑا تھا بھائی رہنے دیا جاتا, حضرت علی گھر میں بیٹھے ہوئے تو رہنے دیا جاتا. اس تحسن کو توڑنے کے لیے حملہ, اور ایک طرف یہ حملہ, دوسری طرف رشوت. جو چیز ہمت کو کم کرتی ہے اس کا نام ہے حضرت زر. یہ جتنے چپ ہیں کہ املا کے امام زمانہ, کچھ تو بے سبب, ہم سے کیا مطلب, کچھ کہ یہ مٹکا اور مٹکی بھرنا ہے. یہ جو مٹکی بھر رہی ہے اور یہ جو بڑا مٹکا مٹکی کو بھر رہا ہے, یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مٹکا اور مٹکی نہیں بھر رہے ہیں, یہ ان کے پیٹ میں حرام ہے. آج اپنا مٹکا بھر لو اور اس مٹکے سے مٹکی اپنا پیٹ بھر لے, کل قیامت میں جب کھلے گا یہ پیٹ تو آگ نکلے گی, تب تم کو سمجھ میں آئے. کل جو مٹکا تھا, مٹکی جو تھی یہ تھی, جو وہ بصیرت پیدا کرو کہ اس مٹکے کے اندر کی آگ کو سمجھ لو. تو شہد حجر نے سمجھ لیا تو اس مٹکی کو چھوڑ دیا. معاویہ کی طرف سے ہمت چاہیے بھائی, معاویہ گھر کی طرف سے تو شہد حجر کے گھر پر ایک مٹکی میں جو سمجھ لیجیے زعفران زار حلوہ آیا. زعفرانی حلوہ, زعفران کی تاریخ, زعفرانی تاریخ پرانی ہے, کوئی آج کی نہیں ہے. زعفرانی حلوہ, شہد کا حلوہ, زعفران پڑا. بیٹی نے مٹکے سے نکال کے اسے زبان پر رکھنا چاہا تو شہد حجر وارد ہوئے. بیٹی یہ کیا کھا رہی؟ بابا حلوہ ہے.
زعفران کا حلوہ ہے. کہاں سے ہے بیٹی؟ کہ معاویہ نے تحفے میں بھیجا ہے. کہ بیٹی سے جلدی دور کر، یا اگر زبان پر رکھا جلدی تھوک دے. یہ حلوہ نہیں ہے، زہر ہے. یہ فاطمی ہمت ہے. یوں ہی تھوڑے روشن ہے اور ایسا کرنے پہ کوئی لڈو تھوڑے کھلائے گا. ایسا کہنے پر اور کرنے پر اور دور پھینکنے پر کوئی پیڑا تھوڑے دے گا آپ کو، پان دے گا آپ کے منہ میں کہ آپ اپنے گلوری دبا کے جو ہے وہ منہ سرخ کر لیجیے. گلاب جامن اور شاہی ٹکڑے آپ کو دے گا کھانے کے لیے؟ نہیں. ایسے میں ہاتھ قلم ہوں گے، پیر قلم ہوں گے، لیکن جو مزہ اس شاہی ٹکڑے میں نہیں ہوتا ہے وہ ہاتھ کٹوانے میں مزہ ملتا ہے. لہذا روشن حجر سے جب بیٹی پوچھتی ہے کہ بابا یہ ہاتھ کٹ چکا ہے اور چاروں طرف سے آپ زخمی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو کہتے ہیں بیٹی کچھ خاص نہیں، بس ایسا لگتا ہے جیسے بھیڑ میں آدمی پھنس گیا ہو تو کیسے ازدحام کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو، بابا وہی کیفیت. یہ کیا ہمت؟ بیٹی جلدی تھوک، جلدی نہیں اگل، اگر کھا لیا نہیں تو ہٹو دو پیسے. تم بابا کیا ہوگا؟ یہ زہر ہے. یہ زہر کیا کرے گا؟ اچھا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ دل سے علی کی محبت نکل جائے. ایک چکھا ہے، ایسے تو کر رہی تھی نا، اس سے علی کی محبت چلی جائے گی. اور جس کا پورا مٹکا بھرا ہے اور جس کی پوری مٹکی بھری ہے اور وہ 72 ماتم بھی ہے اور مجلس سے سب سے آگے بھی ہے اور نعرہ بھی سب سے زیادہ ہے. ہم اس سے بڑا تو کوئی مولا ہی نہیں، اس سے زیادہ جناب سیدھا کا جانے والا کوئی نہیں. ہمت، ہاتھ ٹوٹے گا، ہاتھ کاٹے جائیں گے، زبان کھینچی جائے گی، بولنے سے نہیں بولتا. خالی مولا مولا کہنے سے کچھ نہیں، دکھانے سے ہوتا ہے. سیدہ کا راستہ کرو گے تو جب سیدہ کا راستہ اختیار کرو تو پھر شیعہ سنی بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے چلتا ہے شیعہ سنی، یہ فلانے یہ فلانے، یہ سب ختم ہو جاتا ہے. پھر یحییٰ سنوار ہو کے علی مرتضیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے. یحییٰ سنوار ہے، سنی ہے، علی کو علی رضی اللہ کہتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ مجھے علی مرتضیٰ کی طرح میدان جنگ میں مرنا اچھا لگتا ہے. ختم ہو گیا. اب اسماعیل حنیہ آن کے ایران میں شہید ہوتا ہے، سنی. اب حسن نصر اللہ لبنان میں سنیوں کی حفاظت میں قتل ہوتا ہے. کیا سنی ختم ہو گیا؟ اس کا نعرہ کیا ہے؟ تم مجھے کافر کہو، مشرک کہو، دہشت گرد کہو، یہ کہو وہ کہو، جو چاہو کہو، علی کے شیعہ ہیں، ہم فلسطین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. دیکھا معاملہ بدل گیا، معیار بدل گیا. آدمیاں اور ہمت. اب ہمت بلند کیا ہے؟ اخلاق کے کس پہلو سے اس کا تعلق ہے؟ ہمت بلند کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بس ہمتی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طویل گفتگو ہے. انشاءاللہ کل نماز جمعہ کے بعد جو درس ہو گئی اس میں ہم انشاءاللہ مختلف آپ کے سامنے پیش کریں گے. شب جمعہ ہے، شب زیارت مولانا حسین علیہ السلام ہے. جناب سیدہ آج کی شب خدا حاضرین کی معلومین و معلومات کو، تمام مومن و مومنات کے معلومین و معلومات کو آج کی شب خدا امام حسین علیہ السلام کا مہمان کر بنایا ملتا ہے. خصوصاً ہمارے
احمد بھائی کو جو اس درس کے بانی تھے، اور اس قسم کے جتنے افراد اراکین یہاں اس مسجد کے دنیا سے گزر چکے ان سب حاضرین کے امام حسین کا شب جمعہ میں، اور اس درس کو ہماری ہمت کے بلند ہونے کا سبب، ہمیں کم سے کم ظلم کے خلاف بولنے کی ہمت، علاقائی ظلم اور سیدہ مرضیہ کے زمانے سے ہمت کا درس حاصل کرنے کی طرف انبیاء بھی اجازت لے کے شب جمعہ، جب اجازت ملتی ہے تب انبیاء پہنچ پاتے ہیں۔ موسیٰ جیسا نبی برس اللہ سے دعا کرتا ہے تب کسی ایک شب جمعہ کو اجازت ملتی ہے کربلا، لیکن ایک ماں ہر شب جمعہ کو پہنچتی ہے، ماں ہے جس نے کربلا میں بھی منظر دیکھا ہے سارا، اور شب جمعہ کو سارا منظر دوہرایا۔ وہ ماں آتی ہے تو ایسے نہیں آ سکتی ہے ماں، اس ماں کو لانے کے لیے 1000 انبیاء، 1000 صالحین، 1000 صدیقین، 1000 شہداء، ان سب کی جھرمٹ میں وہ ماں آتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ماں کربلا کی زمین پر آتی ہے، شدت غم سے آواز حلق کے اندر گھٹنے لگتی ہے، ماں اپنے لال کو چیخ کے نہیں پکار پاتی میرے حسین، شہقتاً، تو ماں ساری طاقت کو اکٹھا کر کے چلاتی ہے، ولدی، سوچا اس ساری طاقت کو اکٹھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب ماں اپنی آواز باہر نکالنا چاہتی ہو، اپنے لال کو پکارنا چاہتی ہو تو پہلو کا درد پریشان ہے، ایسا تو نہیں کہ جب ماں آواز نکالنا چاہتی ہو حلق سے تو سینے میں پیبست تیر سے پریشان ہے کہ ہر سانس پر اس کے خون کی بوندیں ٹپکتی تھی، تو نہیں ہے کہ یہ ماں جب پکار، مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ ماں ساری طاقت اکٹھا کر کے ایک آواز دیتی ہے، ولدی ولدی ولدی، میرے لال میں پالنے والے جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبول کرتا ہے، پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر کو سربلند، خطبات عالیات کی حفاظت فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ اور زیارت اقبات عالیہ مشرف، حاضرین کے مرحومین و مرحومات، غزہ لبنان کے مظلوموں کو جہاں تک ممکن ہو اپنے خاص کرم سے بنا، اپنے ظالموں کے اوپر تسلط عطا فرما، ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرما، ہمارے ملک میں محبت و آشتی کی فضا کو برقرار رکھ، نفرتوں سے اس ملک کو دور کر، ملک کو اسی امن و محبت کی فضا سے بہرہ مند رکھ، اور جو لوگ اس ملک میں نفرت کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں، اگر جان بوجھ کر کر رہے ہیں تو انہیں ان کی کیفیت کردار کر، امام زمانہ کے قبول میں تاجر فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار، ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ خلو اللہ کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات دنیا سے گزر گئے ہیں، حاضرین کے مرحومین و مرحومات